اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فیصلہ فرمایا کہ جو بچہ جو حفظ کرے گا اس کے والدین کے سر پر نور کا تاج رکھا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب جس کے سر پر نور کا تاج رکھا جائے گا، آپ سوچئے کیا سب کے سامنے اللہ روز محشر سر کا تاج رکھنے کے بعد اس کو جہنم میں بھیج دیں گے؟ اس میں تو چھپی ہوئی ہے یہ بات کہ ان والدین کی مغفرت یقینی ہے۔ ایک اور انعام کہ ان حافظوں سے یہ کہا جائے گا کہ کم سے کم 10 لوگ جن کو تم چاہو ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ، کوئی حساب و کتاب سب میں بند کر دوں گا، کوئی ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اور وہ تم ان کو جنت میں لے کر جا سکتے۔ بعض حدیث میں تعداد زیادہ بھی آئی ہے، لیکن میں بالکل وہ حدیث چن رہا ہوں جس کی سند میں ادنا درجے کا شبہ کرنے کی گنجائش نہیں۔ ایک اور بات ہے جو شارحین حدیث نے یقیناً کچھ اشارات سے لے کر لکھی ہے، وہ یہ کہ اگر اس کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص تھا جو اس بچے کے حفظ کرنے پر خوش نہیں تھا، طنز کرتا رہتا تھا، جملے کستا رہتا تھا، بچوں کے ماں باپ سے کہتا رہتا تھا کہ کیا تم نے اس کو بچے کو کدھر بھیج دیا، کانوینٹ اسکول میں بھیجتے، یہ ہوتا وہ ہوتا، اب بچہ حفظ کر کے کیا کرے گا۔ جو لوگ ہمت توڑنے والے جملے کہتے تھے، طنز کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت میں پابندی لگا دے گا کہ بچے ایسے کسی شخص کی سفارش تم نہیں کر سکتے، میں اس کو نہیں بخشوں گا جو میری کتاب کے حفظ کو مذاق کا موضوع بناتا تھا، جو حفظ کی اور حافظ کی توہین کرتا تھا اور دل شکنی کرتا تھا، ہمت شکنی کرتا تھا، وہ چاہے کوئی بھی تمہارا ہو اس کی سفارش میں قبول نہیں کروں۔ میں تو ان بندیوں کی سفارش کو قبول کروں گا جو تم کو پیار کرتے تھے، تمہاری قدر کرتے تھے، تمہیں محبت کی اور رشک کی اور عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، ہمت بڑھاتے تھے، تمہاری اور تمہارے والدین کی مبارکباد دیتے تھے کہ بھئی واہ کیا بات ہے، تم نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا، بہت صحیح فیصلہ کیا۔ اس لیے حفظ کرنے والے بچوں کے تمام رشتہ داروں کو چوکنا ہو جانا چاہیے، ان کے حاشیے خیال میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے۔ انہیں تو محبت اور رشک کی نظر سے ان بچوں کو اور ان کے والدین کو، ان کے سرپرستوں کو دیکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو حافظ قرآن تھے ہی۔ جن بچوں کو حفظ قرآن کی سعادت ملی دنیا میں کہیں بھی، انہیں یہ بھی محسوس کرنا چاہیے کہ ان کا ایک خاص رشتہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن جڑ گیا، بن گیا جس دن ان کا حفظ قرآن مکمل۔ بہت خاص رشتہ ہے حفاظ قرآن کا۔ غیر حفاظ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رشتے ان کے ہوں گے، لیکن یہ جو حافظ قرآن والا رشتہ ہے یہ تو صرف انہی کو ملتا ہے جو حافظ قرآن بنتے ہیں۔ بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و دماغ سے، آپ کے جسم و روح سے ایک خاص رشتہ ان سب بندوں اور بندیوں کا بن جاتا ہے جن کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہو جاتا ہے۔